بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے رزق اللہ کا شکر ادا کرو۔ جیسا کہ میں اپنے پہلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چنانچہ رزق کے اس معنی کی تصریح کرتے ہوئے خود قرآن مجید نے فرمایا کلو واشربو من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض مفسدین، سورہ بقرہ آیت 60۔ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین یعنی ملک میں فساد یعنی معاشی بگاڑ نہ پھیلاؤ۔ انسان کو رزق اللہ دیتا ہے، جس کے متعلق خود انہوں نے فرمایا کل من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، سورہ سبا آیت 24۔ اے محمد کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اے محمد تم خود ہی کہہ دو کہ اللہ۔ حکمراں اللہ جب انسان کو رزق یعنی کھانے پینے کی اشیاء دیتا ہے تو اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جسمانی پرورش کرے، اور دوسرا یہ کہ اس کا شکر ادا کرے تاکہ ملک کے رزق کی ضرورت پوری ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نجی سطح پر مستحقین کی جسمانی پرورش کر سکے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا کلو من رزقی ربکم واشکروا لہ، سورہ سبا آیت 15۔ کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے اور اس کا شکر ادا کرو۔ اور اب رزق کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ نحل کی آیت 114 میں فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ تو کھاؤ اللہ کو وہ رزق جو حلال یعنی قانونی اور طیب یعنی غذائیت سے بھرپور، صحت بخش، خوش نما اور تازہ ہے، اور اللہ کی نعمت رزق کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اس کی تابع داری کرتے ہو۔ اور اب رزق کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ عنکبوت کی آیات 16 اور 17 میں فرمایا ابراہیم نے جب اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت یعنی اطاعت ڈیوٹی کرو، اور اس کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو، اسی میں تم لوگوں کی خیر یعنی سماجی فائدہ ہے اگر تم جانو۔ بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر
جن بتوں کی عبادت بامانی پرستش کرتے ہو نرا جھوٹ گڑتے ہو۔ بے شک تم اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں یعنی باسز کی عبادت یعنی اطاعت ڈیوٹی کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے کچھ مالک نہیں، بس اللہ ہی سے رزق طلب کرو اور اس کی عبادت یعنی اطاعت ڈیوٹی کرو اور رزق کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت ہے فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اب رزق کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ اعراف کی آیت 58 میں فرمایا، جو طیب یعنی زرخیز زمین ہے اس کی نباتات رب کے اذن سے نکلتی ہیں، اور جو خبیث یعنی سیم و تھور والی خراب زمین ہے اس سے نہیں اگتی سوائے ناقص پیداوار کے۔ یوں ہم اپنی آیات دوہرا دوہرا کر بیان کرتے ہیں اس قوم یعنی کسانوں اور زمینداروں وغیرہ کے لیے جو شکر ادا کریں۔ آیت ہے کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون۔ اور اب رزق کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ انفال کی آیت 26 میں فرمایا، اور یاد کرو جب تم زمین یعنی ملک میں تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے اور خائف تھے کہ کہیں لوگ تمہیں مٹا نہ دیں، تو اللہ نے تمہیں جائے پناہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور تمہیں طیب رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اب رزق کا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے سورہ ابراہیم کی آیات 35 تا 37 میں فرمایا، اور جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر یعنی مکہ کو امن والا بنا دے اور بچا لے مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت یعنی پوجا پاٹ سے، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جو کوئی میرا اتباع کرے وہ تو بے شک مجھ سے ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو تیرے محترم گھر کے پاس ایسی وادی میں لا بسایا ہے جو غیر زرعی ہے۔ اے میرے رب یہ اس لیے تاکہ وہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کریں، بس تو لوگوں میں سے سمجھداروں کو
ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں ثمرات کا رزق دے تاکہ وہ ان کا شکر ادا کریں۔ آیت ہے وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یشکرون۔ ان آیات سے یہ حقیقت واضح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی کچھ اولاد نہ کہ بیوی ہاجرہ کو فلسطین سے 1500 کلومیٹر دور مکہ میں لا بسایا تو نماز کی ادائیگی کے لیے نہیں کہ وہ تو فلسطین میں بھی رہ کر پڑھی جا سکتی تھی، بلکہ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے قیام سے غیر زرعی زمین کو قابل کاشت بنا کر اپنے لیے ثمرات یعنی پھلوں کا رزق حاصل کرنا تھا، اور پھر ان ثمرات کا شکر ادا کرنا تھا تاکہ سماج کے رزق کی ضرورت پوری کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں اور خصوصاً مستحقین کی بھی نجی سطح پر جسمانی پرورش کر سکیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔